پھر اس نظام کی امپرومنٹ اور ڈیولپمنٹ کس نے کرنی تھی؟ جی ایچ کیو کے اجلاس میں ہونی ہے تو بتا دیں کہ ان سے ریکویسٹ کریں، وابڈا کے دفتر میں ہونی ہے تو وہاں درخواست بھیج دیتے ہیں، ریلویز کے چیئرمین نے کرنی ہے وہاں بھجوا دیتے ہیں، کس نے کرنی ہے؟ میری امید ہے تو جی ایچ کیو سے ہی ہے، ان سے ہی کہیں کر دیں۔ آپ پھر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک پاپولر لائن لینے کی کوشش کی ہے، ان سے امید ہے، مطلب نہیں ہے قانون سازی کس نے کرنی ہے؟ جی ایچ کیو نے کرنی ہے، کروا دیں۔ نہیں دیکھیں، پھر میں دوبارہ آپ دیکھیں، پھر اصلی کوسچن کو آپ ڈیفلیکٹ کر گئے۔ قانون سازی پاکستان کے آئین کے تحت جہاں آپ 8 فروری کو الیکشن مانگ رہے ہیں، اس کے تحت قانون سازی کس نے کرنی؟ کور کمانڈر کے اجلاس میں قانون اگر پاس ہو جائے، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی انٹرپریٹیشن کرے گی کہ پاکستان کا قانون ہے؟ نہیں کرے گی نا، یہ کم پارلیمان نے کرنا ہے۔ میری اگزامپل صرف وہ تھی کہ جب ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو ساری پارٹیاں بنتی ہیں اور آتی ہیں اور ہو جاتی ہے۔ کس نے کی؟ بس ہو جائے پارلیمان اوپر سے۔ وہ دے جواب دے، وہ کس نے کی؟ وہ ان کی اپنی ایکسٹینشن تھی تو وہاں کور کمانڈر کانفرنس بلا لیتے نا، تو نہیں ہوئی نا۔ قانون سازی بنیادی طور پہ کام پارلیمان، میں آپ کو اسی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ جو اپنا رول ہے، جو اپنا کردار ہے، وہ ان کو لینا پڑے گا، کرنا پڑے گا اور کنسٹرکٹیو کرنا پڑے گا۔ اپنے پوائنٹ آف ویو کو سمجھانے کا بڑے اچھے طریقے سے دھیما مدلل انداز ہے۔ یہ آپ کا ایکیڈمکس کی وجہ سے تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے پڑھانا شروع کیا تھا، سب سے پہلے آپ کا کام جو تھا وہ ٹیچنگ تھا، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اتنا اچھا ایلیکوینٹلی ایکسپلین کر دیتے ہیں؟ اچھا، میں تو بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں ایکسپلین کر پاتا ہوں صحیح، اسی لیے لوگ زیادہ غصے میں آ کے جو ہے مجھے بھلا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی نوازش ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں I'm humbled کہ میں چیزیں صحیح ایکسپلین کر پا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک پہلو ہو، لیکن میں ہمیشہ سے گفتگو کا قائل رہا ہوں، ڈائلاگ کا قائل رہا ہوں۔ سنس مائی ڈیز ان کیڈٹ کالج، مباحثوں میں بالکل جی وہاں جی لنک اسٹیبلشمنٹ والا لنک، اب لوگوں کو پتہ چلے گا کیڈٹ کالج پھر شروع ہو جائیں گے سوشل میڈیا میں۔ نہیں، وہ خیر ان کا، وہ آزاد لوگ ہیں جب تک قوانین نہیں آتے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ کیڈٹ کالج کو کسی طریقے سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی نیشنل ایک انسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کی ملٹری، اور یہ اس کی نرسریز ہیں کیڈٹ کالجز، اینڈ دے ہیو پروڈیوسڈ ون آف دا بیسٹ، دے ہیو کنٹریبیوٹیڈ ان دس سوسائٹی in the most positive manner۔ بیسیکلی آپ جب کیڈٹ کالج گئے آپ کا آئیڈیا یہی تھا کہ آپ فوج میں جائیں گے؟ نہیں، قطعاً میرا یہ آئیڈیا اچھا نہیں، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں فوج میں جاؤں گا۔ اوکے، اور آئیڈیا کیا تھا کہ کیا کرنا ہے ایز اے کیریئر؟ سیاست۔ وہ شروع سے آئیڈیا؟ You were not an accidental politician. I don't know whether I am an accidental politician or not, but I was always fascinated by politics۔ میں جب کیڈٹ کالج میں بھی تھا تو میرے پاس ایک کتاب وہاں پہ تھی، مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر، بھٹو صاحب نے لکھی تھی بے-نظیر صاحبہ کے لیے۔ مجھے اس کتاب میں بڑی دلچسپی تھی، اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں پولیٹیکل لٹریچر مجھے اویلیبل ہوتا تھا میں ضرور پڑھتا تھا، اور میں بڑا فیسینیٹ ہوتا تھا پولیٹیکل کیریکٹر سے، پالیٹکس سے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ شروع سے یہ جرمز تھے تو شاید غلط نہیں ہو۔ تو پھر who has been the most inspiring political leader for you؟ پاکستانی بھی اور انٹرنیشنل دونوں بتائیے۔ دیکھیں، میں پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے علاوہ کوئی انسپائرنگ پولیٹیکل فگر ہمارے پاس نہیں آیا۔ اب میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ان کی انگریزی کی تقریر جب میں سنتا ہوں تو ان کے لہجے کی جو شارپنس ہے، ان کے جو کنوکشن ٹون میں جھلک رہی ہوتی ہے، الفاظ میں نہیں، اس سے آپ پہ رکت بعض اوقات طاری ہو جاتی ہے کہ یار یہ کس قسم کے انسان ہے، کیسے اس یقین کے ساتھ یہ ساری بات کر رہے ہیں۔ آپ ویژولائز کریں اس انوائرمنٹ کو، ساؤتھ ایشیا انڈیوائیڈڈ ہے، برٹش امپائر ہے، مسلمز کو ایک لارج مائنورٹی کے طور پہ ان کی آئیڈینٹی کرائسس ہے، ایکسیپٹ کیا جائے گا ایز اے نیشن، نہیں کیا جائے گا، سپریٹ گروپ کے طور پہ دیکھا جائے گا، نہیں دیکھا جائے گا۔ ایسے میں ریلیٹیولی ویسٹرن ایجوکیشن کا ایکسپوجر ہے، مقامی زبانوں سے زیادہ انگریزی بولتے ہیں، اور اتنی کنوکشن اور اتنے یقین کے ساتھ
ان تمام ٹریڈیشنل ویلیوز کو اننسیٹ کرتے ہیں، اس کا اظہار فرماتے ہیں کہ آج بھی آپ پہ رکت طاری ہو جائے. بالکل. تو انسپائرنگ پاکستان میں تو ٹھیک، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. انٹرنیشنلی قائد اعظم چرچل مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ کیریکٹر لگتا ہے. کیوں؟ بیکاز آف ہز ویٹ، بیکاز آف ہز I would say because of his linguistic skill and wit. I really enjoy his comments. میں جب بھی ان کے متعلق پڑھتا ہوں. ڈھاکہ ایک مووی بنی ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہے وہ بھی ضرور دیکھے. اور وہ جس کرائسس میں he was able to peek into future. جس طریقے سے نازی جرمن کا رائز تھا اور اس میں اپیزمنٹ کے حوالے سے جو کلیرٹی چرچل کی تھی، شاید آج گلوبل آرڈر کسی اور طریقے سے ہوتا اگر چرچل کی لیڈرشپ وہاں نہ ہوتی اور اس نے پوری دنیا کو ریلی کیا ٹو ٹیک آن دیٹ چیلنج.